سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے اسے ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیوں کو ثواب ملتا ہے، اور اس طرح بسم اللہ کے 19 حرف ہیں، اس طرح انسان کو 76000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کے 76000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کی جنت میں 76000 درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی اپنے مقالات حکمت میں لکھتے ہیں کہ انسان کا دل خانہ کعبہ سے کم نہیں، لیکن اس نے اپنے دل کے اندر طرح طرح کے بت سجا رکھے ہیں، کہیں دولت کا، کہیں شہرت کا، کہیں عزت کا، کہیں عورت کا۔ اپنے دل میں بٹھائے ہوئے ان بتوں کو توڑ، اگر نہیں توڑ سکتا تو ایسے مرد کلندر کی تلاش میں نکل جنہوں نے ان بتوں کو توڑا ہو، وہی تجھے ان بتوں کو توڑنے کا گڑ سکھا سکتے ہیں۔ اور بابا جی نے فرمایا کہ اہل ذکر جو بھی ہوا بازی لے گیا، دین دنیا آخرت میں کما حق ہو، اپنے رب کو منا بھی گیا، محبت کے انداز سکھا بھی گیا، اور آخرت میں نجات پا بھی گیا۔ اور حضرت ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی اپنے مقالات حکمت میں لکھتے ہیں کہ ذکر الہی 4 طرح کے ہیں: دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، اسلام کی کرامات کے لیے، دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے، اسلام کی کرامات کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اور ان میں سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں اپنے حبیب اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے گویا ہر شے بخش دی۔ حق تو یہ ہے کہ قیامت تک تیرا شکر ادا کرنے کے سوا کچھ نہ کروں، لیکن پھر بھی تیرا حق ادا نہ ہو سکے۔ مہاجر اللہ وہ ہے جو اللہ کی طرف ہجرت کرے، یعنی کفر سے یعنی حرام سے حلال کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، باطل سے حق کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، نفاق سے اخلاص کی طرف، گناہ سے توبہ کی طرف، فنا سے بقا کی طرف۔ ہزاروں بندے روز پیدا ہوتے اور روز مرتے ہیں، اگر اللہ کی راہ میں جینا اور اللہ کی راہ میں مرنا سعادت کی حد اور شہادت کی حد ہے، لیکن اس حد کی کوئی مات ہی نہیں کرتا۔ اگر جینا ہی تھا تو اللہ کے ذکر کے لیے جیتا، اور اگر مرنا ہی تھا تو اللہ کی راہ میں مرتا، گویا جینے اور مرنے کی کوئی حسرت باقی نہ رہتی۔ آپ کی یہ زندگی ناپائیدار، فانی اور چند روز کی مہمان ہے۔ آپ کیا کرنے آئے تھے، کیا کر چلے، کیا لینے آئے تھے، کیا لے چلے۔ آپ کا کوئی تو اس دنیا میں ہوتا، جب آپ اس دنیا سے رخصت کیے گئے تو آپ کے کسی بھی چاہنے والے میں سے کوئی تو آپ کا چاہنے والا رہتا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو آپ کو دم بھر کے لیے جدا کرنا گوارا نہ سمجھتے تھے؟ آپ کی ساری عمر کی کمائی ہوئی جائیداد، آپ کا اکٹھا کردہ سرمایہ، آپ کے بنائے ہوئے فلک و بوس محلات کہاں ہیں؟ کسے دے آئے ہو؟ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ دیکھ لینا، آج کے بعد نہ تمہارے پاس کسی نے آنا ہے اور نہ ہی تمہیں کبھی کسی نے یاد کرنا ہے۔ اب قیامت تک یہ گڑھا ہی تمہارا ابدی آرام گاہ ہے۔ تم نے جو اس کی زینت اور اس کی روشنی کا سامان بھیجا تھا وہی تمہیں دیا جائے گا، بے شک تمہارا بھیجا ہوا سامان ہی یہاں تمہیں ملنا ہے۔ پھر کہو گے اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ایک بار اور موقع دے، لیکن ان بیچاروں کی یہ فرمائش پھر کبھی پوری نہ ہوگی۔ ہم آپ سے بار بار عرض کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو غنیمت جانو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، لیکن آپ کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ جانے والوں، جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لو، آخر ایک دن ضرور جانا ہے، پھر رکھتے سفر باندھ کر کیوں نہیں رکھتے۔ جینے والوں، جانے والوں سے سوال ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا کیا وہ پورا کر کے آئے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ سونے والوں، گھر جا کر سونا، راہی بھی کبھی راہوں میں سویا کرتے ہیں، راہی راہوں میں سویا نہیں کرتے، سستایا کرتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر اس طرح جی جس طرح مردوں کو جینے کی تمنا ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کو زندگی بخشی ہے، اسے غنیمت جانو، اور یہ جو وقت تم ضائع کیے جا رہے ہو یہ دوبارہ نہیں ملنا، اور ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرو، اور نہ ہی یہ وقت تمہیں دوبارہ دیا جائے گا۔ محافل، اس کی پرکیف ہوائیں، محرور فضائیں، دلکش ادائیں، خوشکن صدائیں، لمحاتی، عارضی، فانی اور چند روزہ ہیں جو ان میں الجھ گیا، لٹ گیا، کٹ گیا، برباد ہوا، جو ان کے جادو سے بچ نکلا، بامراد ہوا، شاد ہوا۔ اہل قبر کی صدائیں، وہ کام کیوں نہ کیے جو آخرت میں ہمارے کام آتے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ قبر میں کوئی آگ نہیں ہوتی، انسان اپنے اعمال کی صورت میں قبر کی آگ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور اسی طرح قبر میں
کوئی آگ نہیں ہوتی. انسان اپنے اعمال کی صورت میں اس آگ کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، بلکہ ساتھ نہیں لے کر آتا، اسے اچھی طرح سلگھا کر لے کر آتا ہے. اور اسی طرح قبر میں کوئی ایندھن نہیں ہوتا، قبر کا ایندھن دنیا ہی میں تیار کیا جاتا ہے. اور اسی طرح آنے والا اپنی راحت کا سامان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اپنی قبر میں لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے اور دہکتے ہوئے انگاروں پر پانی چھڑکنے کا اہتمام کر. کل نہیں آج، آج نہیں ابھی. دنیا میں رہ کر اس طرح جی جس طرح تو نے آج مر جانا ہے. مر کر ہر شے اسی دنیا میں چھوڑ جانی ہے. اور دنیا کی کسی شے سے کبھی محبت نہ کر، کبھی مت کر. جو جیتے جی مر گیا وہ دنیا اور آخرت میں تر گیا.